اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے اللہ رب العالمین نے سورۃ اخلاص اس کے اندر اپنی توحید باری تعالیٰ کا ذکر کیا۔ کیسے؟ یہود و نصارہ، مشرکین مکہ، ہر کسی کا اپنا اپنا خیال تھا کہ اللہ رب العالمین کے شریک ہیں، اللہ کے بھائیوال ہیں اس نظام چلانے میں۔ لیکن میرے دوستوں بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا بھی جو سوال تھا اس کا رد کیا اس صورت میں۔ ان کا سوال اور خیال یہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے واضح کیا۔ فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ عیسائیوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ کا خیال تھا فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے اللہ رب العالمین نے یہ صورت چھوٹی سی اللہ نے چند آیتوں میں سارے ان کے کفر و شرک اور غلط سوالات کا جواب دے دیا۔ فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، قل کہہ دیجئے اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی برابر کا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ وہ اکیلا ہے، اپنی بادشاہت کے اندر، اپنی ربوبیت کے اندر، اپنی مالکیت کے اندر، اپنی خالقیت کے اندر، ہر رنگ میں، ہر انداز میں وہ اکیلا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ میرے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے لوگوں، دنیا والوں، اللہ کی مثل دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، نہیں کسی اور جگہ میں۔ بس لیس کمثلہ شیء، دنیا میں چیزیں دیکھ کر، مخلوقات دیکھ کر، انسان و جنات فرشتے دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ اللہ کی ذات کا ایک تصور جیسے کوئی انسان ہوتا ہے، فرمایا نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ اور اگلی آیت فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو بیٹے رکھنے کی ضرورت نہیں، بیٹیاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو اپنا بھائیوال بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اے دنیا والوں، جب میں اللہ رب العالمین کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، بس وہ چیز کو فیکون کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے
صرف اور صرف سمجھانے کے لیے فیکون لگایا، ورنہ تو اس لیے فاصلہ لگایا تاکہ انسانوں کو سمجھ آ جائے، ورنہ میرے اللہ کے دربار میں تو بس میرے اللہ ارادہ فرماتے ہیں چیز ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ الصمد، جیسے دنیا میں انسان ایک دوسرے سے مجبور ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے مجبور ہو جاتا ہے، شاگرد استاد سے، پیر مرید پیر سے ہو جاتا ہے، فرمایا میں اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور اللہ دوسرا انداز بھی ایک ایسا توحید کا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بندہ بت کے سامنے بیٹھ کر یا صنم یا صنم یا صنم کے نعرے لگا رہا تھا، اس بت کی عبادت کر رہا تھا، اور کتنا وقت گزرا، 1 دن 2 دن 1 سال، فرمایا نہیں اس کو 70 سال ہو گئے، صبح آتا شام کو چلا جاتا، شام کو آ جاتا صبح چلا جاتا، یعنی اس کی زندگی کا دستور تھا، اور وہ اس طریقے سے اس بت کی عبادت میں لگا رہا، لیکن کبھی 70 سال کے عرصے میں اس کو جواب نہیں ملا۔ ایک دن چلتے چلتے یا صنم کہہ رہا تھا، اور بھول کے یا سمد کہہ دیا، میرے اللہ رب العالمین نے جی کر کے جواب دیا، یا عبادی، اے میرے بندے تو کیا کہنا چاہتا ہے، میں اللہ کریم تجھے جواب دیتا ہوں۔ فرشتے اللہ کے دربار میں بول پڑے، کہنے لگے مالک کائنات رب العالمین، تو بے ساج، تو صمد ذات ہے، بے نیاز ہے، ساری دنیا کفر و شرک میں لگی رہے، تیری توحید میں کوئی فرق نہیں آتا، تو آج تو نے کیوں جواب دیا؟ اللہ میرے اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے فرشتوں کو جواب دیا، اے میرے بندے نوری مخلوق، میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک بت کو پکارا تھا، 70 سال میں جواب نہیں آیا، اگر میں اللہ رب العالمین جو الحی القیوم اس کو پکارا، اس کو آواز دی، آج وہ اللہ بھی جواب نہ دے تو پھر بت اور رب میں فرق نہیں رہتا، لہذا میں اللہ نے اس لیے اپنے بندے کو جواب دیا، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ اللہ رب العالمین نہ تو کسی سے پیدا ہوا، یعنی اس کے باپ دادا نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، ولم یولد، نہ تو کوئی اس سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے، کچھ نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، ہم سر اس کا کوئی نہیں، مقابلے میں کوئی نہیں، وہ اللہ احد ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے مختصر سی صورت میں اپنی توحید باری تعالیٰ کو بیان کر کے مشرکین یہود و نصارہ کے تمام کے سوالوں کے رد کا جواب دے دیا، لہذا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی توحید کا کار بنا